بھائی جان، ایک مرزا غالب صاحب کا شعر ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اور دوسرا استاد حسن نصاب کا ایک فقرہ ہے، کمال فقرہ ہے کہ جس ملک میں چنے سستے ہوں اور چنے کا بیسن چنے مہنگے ہوں اور چنے کا بیسن سستا، اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے. صدر مملکت کا عہدہ ایوان صدر، اور وہاں یہ ہو گیا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ویسے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ 75 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا. جو کچھ سن رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن یہ کوئی معمولی بھٹی صاحب ہم کہتے ہی رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ایسا 70 سال میں نہیں ہوا، کبھی 71 سال، پھر 72 سال بڑھتے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیا پہلے سے بڑھ کے ہوتا ہی رہتا ہے. نہیں، ایک ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، وہ ہے نا وہی جان ایلیا صاحب والی روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، وہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جو بم شیل ہوتی ہیں، جس کو یقین نہیں کرنے کو دل کرتا. یعنی ایوان صدر میں یہ ہو گیا ہے، اور صدر صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں. یعنی صدر صاحب ٹویٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی میں نے متفق نہیں تھا اور یہ ہو گیا. اب ڈیفینیٹلی انکوائری ہوگی، ڈیفینیٹلی اب یہ قانون بن چکا ہے، گزٹ میں پبلک ہو گیا ہے، یعنی نوٹیفائی ہو گیا ہے، 11 اگست سے لاگو ہو گیا ہے. اور دوسری طرف سپریم کورٹ جا رہی ہے تحریک انصاف. تو اب آگے اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مزید ہماری جو پورے نظام ہے وہ مزید ایکسپوز ہوا ہے، مزید اس میں ایسے لگا اس جو بدبودار نظام ہے اس کو مزید اس میں بدبو کے وہ بھبکے سے اڑے ہیں. تو اب آپشن تو اس میں دو بنتے ہیں کہ ایک پہلا آپشن یہ بنتا ہے کہ صدر صاحب ان ایوان صدر کے ان ذمہ داروں کو سامنے لائیں، اور دوسرا یہ اس میں بنتا ہے کہ یہ ہوا کیوں، کیسے ہوا. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ وہ جو احمد بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر کچھ لکھنا تھا یا نہیں لکھنا تھا، لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ آئینی سربراہ کیا کہہ رہا ہے اور ہوا کیا ہے، یہ بڑا اہم بات ہے. اور لیکن جب ہم 15-16 مہینوں سے دیکھیں تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جو کبھی نہیں ہوا. فار ایگزامپل سائفر، سازش، مداخلت، جب یہ پبلکلی اس طرح بیانیہ بنا، یہ کبھی بھی نہیں ہوا. اینٹی فوج جس شدت کے ساتھ میر جعفر، میر صادق، نیوٹرلز، آرمی چیف سازشی جو ہوا کبھی نہیں ہوا. جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وزیر اعظم صاحب شباشی صاحب وزیر اعظم بن گئے، کبھی نہیں ہوا. جعلی ادھوری پارلیمنٹ، راجہ ریاض جس کا اپوزیشن لیڈر ہے، جس طرح 1 گھنٹے میں 53 قانون سازیاں، کبھی نہیں ایسے ہوا. 9 مئی جو ہوا، جو کچھ 9 مئی کو ہوا، کبھی نہیں ایسے ہوا. جتنے مقدمے، جتنی گرفتاریاں، جتنی پکڑ دھکڑ، جتنی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اور پھر جتنی ریکارڈ مہنگائی، جتنی ریکارڈ بے روزگاری، جتنی ریکارڈ غربت، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد جس طرح ایک ایک کر کے چیز ہوا، آئین دفن ہوا، سپریم کورٹ کے فیصلے دفن ہوئے، پارلیمنٹ جو جعلی اور ادھوری تھی اس کے پی ڈی ایم کے نظر میں، اس پارلیمنٹ نے کا تقدس جس طرح پارلیمنٹیرینز نے اس کو تباہ کیا، اور ووٹ کی عزت، سویلین بالادستی، یہ سارا کچھ کبھی بھی اتنی بے توقیری نہیں ہوئی. تو بہت کچھ ایسا ہے جو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن کبھی نہیں ہوا، لیکن اس بار ہوا، اس بار ہوا، اور اس بار ہوا. لیٹ می گو ٹو اطہر صاحب، وہ بھی ظاہر ہے کچھ کہنا چاہیں گے اس سے متعلق، لیکن ایک چیز میں اس میں کرنا چاہوں گا. کہا جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں، کیا اس میں کہا جائے کہ لا علمی بھی ایک فیکٹر ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے آپ بعض اوقات چیزیں ہو رہی ہیں بڑی سسٹمیٹکلی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کیجولی کچھ چیزیں بیچ میں نکل جاتی ہیں. ایک میں مثال دینا چاہوں گا، آپ کو یاد ہوگا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، اور اس وقت آپ بڑی شدت سے کام ہو رہا تھا اور اس کے اوپر کافی چیزیں ہو رہی تھیں. تو جو نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے تھا 3 سال اضافے کا، وہ نوٹیفیکیشن بجائے اس کے کہ منسٹری آف ڈیفنس سے جاری ہوتا ہے، وہ جاری ہوا وزیر اعظم ہاؤس سے، اور بعد میں انہیں پتہ چلا کہ جی یہاں سے تو جاری نہیں کرنا تھا. تو اس میں یہ پہلو بھی رکھا جا سکتا ہے مد نظر کہ کچھ ضابطے کی کچھ حوالے سے کچھ غلطیاں ہوئیں یا کچھ چیز صرف نظر کیا صدر صاحب نے.
جی اس نوٹیفیکیشن میں تو میرے خیال میں اپوزیشن کی خواہش تھی کہ ہم جاری کریں اور اس وقت کی حکومت کی خواہش تھی کہ ہم جاری کریں. تو وہ نوٹیفیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ تو قسمت والوں کا نوٹیفیکیشن تھا جس کا بھی اس پہ دستخط ہوتا تو وہ ان کی خواہش تھی کہ میرا ہی ہو. پر اینی وے یہاں پہ یقیناً ضابطے کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ مجھے اس سے تھوڑا سا ڈیپر ایشو لگتا ہے. اشفاق صاحب, صدر مملکت کا ڈیپر ایشو یہ ہے کہ صدر مملکت کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اس طرح کی ٹویٹ کریں, اور جس میں انہوں نے کلیئرلی کیٹاگوریکلی بتایا ہے کہ میں نے کس کس موقع پہ ان کو کہا کہ آپ جناب اس کو واپس بھیج دیں. میں نے ان سے پوچھا, پھر بھی انہوں نے مجھے تسلی دی کہ جناب ایسا ہی ہوا ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ صدر مملکت کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں. وہ ان کے کہنے کے اوپر چیزیں وہاں پہ نہیں ہو رہی. وہ تو آفیشیلی بھی کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر سکتے تھے نا. سوشل میڈیا کے اوپر آنا, میرے خیال میں وہ دنیا کو ایک میسج دینا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ نظام اس طرح نہیں چل رہا جس طرح چلنا چاہیے. اب اس بیانیے کو کیوں تقویت ملتی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے حقائق کے منافی ہو. لیکن اس کے نتیجے ایک اور فیکٹر بھی ہے. آگے جا کے جب وہ صدر نہیں رہتے اور ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی نظر سے یہ گزرے اور پھر سگنیچر ہوئے اور پھر اس کے نتیجے میں کارروائیاں ہوئیں آپ کی جماعت کے رہنماؤں کے خلاف, تو وہ بھی تو ایک چیز ہے کہ جس کے اوپر وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ میں کیسے کروں یا کس طرح سے مینیج کرنے کی کوشش کروں. یقیناً جماعت کی طرف سے پریشر ہو سکتا ہے, لیکن صدر مملکت کا کتنا کردار ہوتا ہے پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ ایک جو ایون کہ جو الیکٹڈ حکومت ہوتی ہیں وہ بھی سم ٹائم کہتی ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. تو سب کو پتا ہے کہ جو صدر مملکت کا آفس ہوتا ہے اس کا ایک لمیٹڈ کردار ہوتا ہے. اس میں اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے آگے بالکل روک دے گا اور اس کو ہونے نہیں دے گا. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بہت بڑا اس میں سیاسی عنصر ہے. لیکن یہ ایک طرح سے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ یہ نظام سارا چل رہا کس طرح ہے, اور اس میں جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو 16 مہینے کا تسلسل ہے, جس طریقے سے پی ڈی ایم والوں نے اس نظام کو چلایا, یہ اب اس کی وہ جو بیج انہوں نے بوئے تھے نا آئین شکنی کے, اب یہ اس کی فصل تیار ہو گئی ہے کہ جو ہمارا سپریم کمانڈر ہے, جو ہمارا سربراہ مملکت ہے, وہ کھلے عام سوشل میڈیا پہ آ کے یہ بتا رہا ہے کہ میرا عملہ تو میری بات ہی نہیں مانتا. تو یہ وہ نتیجہ ہے ان کی سیاست کا, پی ڈی ایم کی سیاست کا, جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں.